बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा पूरा बदला देने, नेकियों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम दिन में 5 नमाज़ें अदा करने और रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखना हर बालग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी रहमत से इस बरकत और रहमतों वाले महीने के सदके अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़ा रखने में रायत और छूट दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और अरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमज़ोर शहवात यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, बस इसने इन्हें मेरी खातर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इसने जो लुकमा भी मेरी खातर छोड़ा, मैं उसे उसके बदले में जन्नत में दर्जात दूंगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ा रखने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रायत दी है। अरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान बालग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो या घुटने में दर्द होगा, किसी को सर्दी ज़ुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों का रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में और रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो उसे याद रखना कि उसने इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फ़दिया अदा करें। फ़दिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत यानी जिसके पेट में बच्चा हो, और अगर ऐसी औरत हो और वो रोज़े रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का ख़तरा होता है, ऐसी औरत फिर रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है, इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है।
لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزے رکھنے سے اس کی اور اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے، وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں رہی ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی، 2 یا 2.5 سال اس کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دھائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن جو کہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو، جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز، یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے اسے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورت جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی یاد رکھیں پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورتوں پر ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بھی پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کتنا ہوگا۔ تو ہاں، ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ اور کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کے لیے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور یہ کہہ کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی۔
اور اس سے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں، اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا جو مہینہ رمضان مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کی رحمت مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے خیر و برکت میں افضل اور بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا تو یقیناً وہی محروم رہا۔ اے بخش و مغفرت اور رحمت و برکت چاہنے والے، اس برکت والے مہینے کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں، آمین۔ نیچے کامنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔